بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، قابل قدر، معزز و مکرم احباب، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم سب کے ذمے ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جانیں، آپ کی شان کو جانیں، آپ کے مقام کو جانیں، آپ کے مرتبے کو پہچانیں اور اپنے نبی کا مقرب امتی بن کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ ویسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش، تعریف ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ آپ کی ستائش علماء بیان کرتے ہیں، اتقیاء بیان کرتے ہیں، اصفیاء بیان کرتے ہیں، ابدال بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف خطب بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف اللہ والے بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف اپنے اور پرائے بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف دوست بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف دشمن بھی بیان کرتے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے سلسلے میں وہ عبارت سناؤں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف علماء نے نہیں بیان کی، مشائخ نے نہیں بیان کی، اتقیاء و اصفیاء نے نہیں بیان کی، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنانے والا، دنیا میں مبعوث کرنے والا رب ذوالجلال نے آپ کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والضحى واللیل اذا سجا۔ والضحى قسم ہے اس وقت کی جس وقت سورج بلند ہو جاتا ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کا رب نہ آپ سے بیزار ہوا ہے اور نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے قسم کھائی، والضحى، چاشت کے وقت کی قسم، اس وقت کی قسم
جس وقت سورج بلند ہو جاتا ہے۔ سورج بلند ہونے میں وہ بے نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورج بلند ہو کر اپنی روشنی زمین پر ڈالنے میں، سورج بلند ہو کر اپنی روشنی دنیا میں پھیلانے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سورج کو جب نکلنا ہوگا وقت مقررہ پر وہ نکلے گا، بلند ہوگا، اپنی روشنی پھیلائے گا۔ اس طرح کی قسم کھا کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت وقت متعین پر نکلے گا، سورج کی طرح سے نکلے گا۔ وقت موعود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، نبی بنیں گے، اور پھر فاران کی چوٹیوں سے بلند ہو کر اپنی چمک دمک سے مکے کو روشن کریں گے، حجاز کو روشن کریں گے، مدینے کو روشن کریں گے، ساری کائنات کو اپنے نور سے منور کریں گے۔ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جس طرح سے سورج کو کوئی روک نہیں سکتا، سورج کو اس کی روشنی کے پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت کبھی مکے میں چمکے گا، کبھی مدینے میں چمکے گا، کبھی طائف میں چمکے گا، کبھی ابو بکر کی زندگی میں چمکے گا، کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقدیر پہ چمکے گا، کبھی عمار بن یاسر کی زندگی میں چمکے گا، کبھی سمیہ کی زندگی میں چمکے گا، کبھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں چمکے گا۔ اور آپ کی نبوت کا سورج، آفتاب نبوت دنیا پر بلند ہو کر دنیا کے کونے کونے تک اپنی روشنی پھیلائے گا۔ آفتاب نبوت کے بلند ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آفتاب نبوت کے بلند ہو کر ساری کائنات میں اپنی روشنی کے پھیلانے سے، نور ہدایت کے پھیلانے سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ یہ قسم کھا کر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے صرف مکے والوں کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری دنیا والوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے آفتاب نبوت کو ساری کائنات کو روشن کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو کر، فاران کی چوٹیوں سے بلند ہو کر ساری کائنات میں اپنا نور ہدایت پھیلائے گا اور اپنی روشنی چمکائے گا، ساری دنیا کو اپنی نور ہدایت سے منور کر دے گا، اور آپ کو اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ وَالضُّحَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم ہے۔ علماء نے بیان فرمایا، یہاں پر جو قسم کھائی اللہ نے، چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ چاشت کا وقت یہ کون سا وقت ہے؟ چاشت کا وقت اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت سورج نکل کر آسمان دنیا پر بلند ہو جائے، ساری دنیا کو روشن کر دے۔ چاشت کا وقت کون سا وقت ہے؟ چاشت کا وقت یہ وہ وقت ہے جس وقت میں عبادت کرنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے۔
عبادت کے لیے بہترین وقت چاشت کا وقت ہے۔ چاشت کا وقت یہ کون سا وقت ہے؟ چاشت کا وقت یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کام و کاج کی طرف، بیوپار کی طرف، بزنس کی طرف، اپنی دکانداری کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ چاشت کا وقت یہ کون سا وقت ہے؟ چاشت کا وقت یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس وقت کے 70,000 جادوگروں پر غلبہ پایا تھا۔ چاشت کا وقت یہ وہ وقت ہے جس وقت میں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ چاشت کا وقت یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ پاک اپنی تجلیات کو قلب نبوت پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرماتے ہیں۔ ایسا اہم ترین، افضل ترین وقت ہے، اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ سورج بلند ہوگا، روشن کرے گا۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے مکے میں بلند ہوں گے، اپنی روشنی چمکائیں گے۔ کہاں؟ مکے میں۔ نہ ابو جہل روک سکے گا، نہ ابو لہب روک سکے گا، نہ کوئی اور روک سکے گا، نہ عتبہ روک سکے گا، نہ شیبہ روک سکے گا، نہ مکے کے سرداران روک سکیں گے، نہ سارے ملک عرب کے سرداران مل کر آپ کو آفتاب نبوت کے بلند ہو کر نور ہدایت کے پھیلانے سے روک سکیں گے۔ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہ آفتاب نبوت ہے۔ اور پھر یہ بھی جان لینا چاہیے، جس ذات کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے اور ارشاد فرمایا والضحى، چاشت کے وقت کی قسم۔ علماء نے بیان فرمایا نبی کے روشن چہرے کی قسم۔ اس کا ترجمہ کیا روشن چہرہ، خوبصورت مکڑا، یہ ترجمہ علماء نے بیان فرمایا ہے، جس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی خوبصورت ہوتے ہیں، اور یہ تو عام بات ہے کہ ہر نبی جو بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، سارے کے سارے حضرات انبیاء علیہ السلام خوبصورت تھے۔ نبیوں میں دو باتیں تھیں، ایک بات خوبصورت تھے، دوسری بات خوشبودار تھے۔ پہلی بات خوبرو یعنی خوبصورت، دوسری بات خوشبو یعنی خوشبو رکھنے والے، خوشبودار۔ جب سارے انبیاء علیہ السلام خوشبودار ہیں، خوشبو والے ہیں اور خوبصورت ہیں، تو جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو لازماً یقیناً بدرجہ اولا اظہر من الشمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے استنار وجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک منور ہو جایا کرتا تھا، گویا کہ آپ کے چہرے پر سورج چل جاتا تھا۔ ایک دوسرے صحابی حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت 14ویں رات کے چاند کی طرح سے خوبصورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ رات کے وقت میں چاندنی رات میں نکلا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سرخ چادر لپیٹ کر آرام فرما رہے ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، غور سے دیکھتا رہا، تو آخر میں میرے دل نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک
چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ چاند میں داغ ہے اور آپ کا چہرہ بے داغ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ من ذی لمتن، آپ سے زیادہ لمبے بالوں کا رکھنے والا اور سرخ چادر میں ملبوس خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ خوبصورت ہونا ایک نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ خوبصورت ہونا خود نبوت کی دلیل ہے۔ ہر نبی خوبصورت ہے اور آخری نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قریش نے مجھے قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بن کر بات چیت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے دل میں القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اسلام اتر گیا۔ یہ خوبصورت ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت برا رضی اللہ عنہ، حضرت برا نہیں بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے، خاندان میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کو دیکھا، وَتَأَمَّلْتُ، غور سے دیکھا، فَعَلِمْتُ، میں جان گیا کہ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ سچا ہے، یہ نبی سچا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوبصورت ہونا خود نبوت کی دلیل ہے، اور ہر نبی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اور جو لوگ بھی جھوٹی نبوت کا جنہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، بڑے بدصورت اور بدبودار، دیکھنے میں کراہت آنے لگے، ایسے غلام احمد قادیانی کو دیکھ لیجئے۔ غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، بدبودار تھا، بڑا ہی بدصورت تھا، جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اسے دیکھنے سے ہی اس بات کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نبی عیبدار نہیں ہوتے، نبی خوشبودار ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں۔ جب راستے پر، سڑک پر چلنے والی ایک گاڑی، 4 ویلر جس کے اندر 2 لائٹ ہوتے ہیں، اگر وہ ایک لائٹ بجھا کر ایک لائٹ سے چلنے لگے، اگر پولیس کی نگاہ پڑے گی تو اس کا چالان کٹے گا، اس کو جرمانہ بننا پڑے گا۔ وہ ایک لائٹ بجھا کر ایک لائٹ سے گاڑی نہیں چلا سکتا، تو نبوت کی سڑک پر جو چلے گا، بتاؤ وہ ایک آنکھ والا چل سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں چل سکتا۔ الغرض، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ، اس وقت کی قسم جس وقت سورج بلند ہو کر آسمان دنیا پر بلند ہو کر دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ، خوبصورت چہرے کی قسم، خوبصورت مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔
علماء نے بیان فرمایا یہ آیتیں اس وقت میں نازل ہوئی جس وقت یہودیوں نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر سوال کیا تھا، پوچھا تھا ہمارے 3 سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دے دیجئے، تب ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کل جواب دوں گا۔ اللہ کو آپ کا یہ رویہ، اللہ کو آپ کا اس طرح سے جواب دینا پسند نہ آیا، اس لیے اللہ نے وحی روک لی، وحی میں تاخیر کی۔ تقریباً 15 دن کا عرصہ گزر گیا، وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ کو بڑی تکلیف تھی، کافروں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے مطالبہ تھا کہ آپ جواب دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ جو وحی نازل ہوتی ہے وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ جب وحی میں تاخیر ہوئی تو یہودیوں کا مطالبہ بڑھا اور آپ کو تکلیف ہوئی، تکلیف میں اضافہ ہوا، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، خودکشی کے تک خیالات آنے لگے، اتنی زیادہ تکلیف۔ اس کے بعد جا کر وحی نازل ہوئی۔ جب کافروں نے کہنا شروع کیا، جب یہ موقع آیا تو کافروں نے، یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کا رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو گیا ہے۔ خاص طور سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ قسم کھائی والضحى، ضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب رات چھا جائے۔ علماء نے بیان فرمایا اگر رات چھاتی ہے تو کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اب اس وقت میں رات آ گئی ہے، ساری دنیا تاریک ہو گئی ہے، دوبارہ روشنی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے دنیا کو تاریک کیا ہے وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کو روشن کر دے۔ رات کا آنا خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دوبارہ روشنی آنے والی ہے، دوبارہ دن آنے والا ہے۔ تاریکی خود یہ بات بتاتی ہے کہ دنیا منور ہونے والی ہے۔ تو اس قسم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حادثے کے درمیان میں تعلق یہ بیان فرمایا کہ جیسے رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، اندھیرے کے بعد اجالے کا آنا لازمی ہے، تو فرمایا کہ ایسے ہی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اگر نازل نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وحی رک گئی ہے، آپ وحی سے محروم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وحی کا رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ آپ پر وحی آئے گی، وحی آئے گی، یقیناً آئے گی، اس بات کی دلیل ہے۔ یہ قسم کھا کر اللہ پاک نے اپنے نبی، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ پھر صاف ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اس لیے میرا اور آپ کی ذمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جانے، مقام کو جانے، مرتبے کو جانے، جان کر اپنے دل کے اندر عقیدت، محبت پیدا کر کے آپ کے دین اور شریعت پر عمل کرنے کی فکر کریں، اپنی زندگی کے اندر پردہ پیدا کریں، حیا پیدا کریں اور ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔